اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں پیش کیے جا رہے ہیں مرکب ناقص کی اقسام۔ یہ پیشکش ہے معلمہ آسیہ پروین کی اور آواز ہے وارث اقبال کی۔ مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، جیسے نیلی کتاب، نیک بچہ، ام سلمہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ مرکب جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو یا جملہ پورا نہ ہو وہ مرکب ناقص ہے، جیسے تیز گھوڑا، دانہ پانی وغیرہ وغیرہ۔ مرکب ناقص کی بہت سی اقسام ہیں، جس میں سے چند آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں پہلی قسم ہے مرکب اضافی۔ دو اسموں کے درمیان کا کے کی سے ایک تعلق پایا جائے، کا کے کی کو اضافت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دو اسموں میں پہلے اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ بھی مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ کا کے کی کے حوالے سے مثال ہے ریل کا انجن، جمعہ کا دن، اسکول کے کمرے، اور زیر کے حوالے سے شہر امن، تیز، تیر نظر، باغ جنت وغیرہ وغیرہ۔ کا کے کی اور زیر یہ اضافت ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے مرکب توصیفی، وہ مرکب جو صفت اور اسم سے مل کر بنتا ہے، یعنی ایسا مرکب جس میں کسی اسم کی تعریف بھی موجود ہو، جیسے گرم روٹی، یعنی روٹی گرم، تو روٹی اسم ہے اور گرم اس کی توصیف ہے، یعنی صفت ہے۔ سرخ گلاب، شریف آدمی۔ اسی طریقے سے مرکب عطفی، وہ دو الفاظ جو واو اور سے مل کر مرکب بنے مرکب عطفی کہلاتے ہیں، جیسے نیک و بد، آب و گل، زمین و آسمان، صبح و شام وغیرہ۔ اسی طریقے سے مرکب ظرفی، وہ اسم جس میں وہ مرکب جو ظرف اور مظروف سے بنا ہو۔ ظرف کا مطلب ہے جگہ، وہ لفظ جو جگہ کو واضح کرے، اور وہ مظروف کہلاتا ہے۔ تو کسی بھی جگہ کے حوالے سے جو مرکب بنتا ہے وہ مرکب ظرفی کہلاتا ہے۔ مثلا باورچی خانہ مظروف، باورچی اور خانہ ظرف، تو کسی بھی جگہ کو ظرف کہتے ہیں۔ اسی طرح سے گلدان، روشن دان، نمک دان، پھول دان وغیرہ وغیرہ مرکب ظرفی ہیں۔ اسی طریقے سے مرکب امتزاجی بھی مرکب کی ایک قسم ہے، کہ جب دو یا دو سے زیادہ اسم اکٹھے ہو کر ایک معنی ادا کریں اسے مرکب امتزاجی کہا جاتا ہے۔ امتزاج کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مطلب ہے مل کر ایک ہو جانا، جیسے گجرانوالا، ایبٹ آباد۔ گجرانوالا میں گجر اور والا اکٹھا ہو گیا، ایبٹ آباد میں ایبٹ اور آباد ہو گیا۔ اسی طرح سے مولانا الطاف حسین حالی وغیرہ وغیرہ۔ مرکب عددی ایسا مرکب ہے جس میں عدد استعمال ہو، عدد اور اسم۔ عدد کا جیسے 1 2 3 4 5 6، اور مثالیں ہیں 32 دانت، دانت اسم ہے اور عدد ہے 32۔
12 महीने, 3 फूल, 5 नमाजें इसम है और 5 उसका अदद। और इसी तरीके से मुरक्कब ताब मुहमिल, ऐसा मुरक्कब जो एक बामानी और एक बेमानी लफ्ज़ से मिलकर बना हो, उसे मुरक्कब ताब मुहमिल कहा जाता है। सच मुच, सच बामानी लफ्ज़ है और मुच बेमानी लफ्ज़ है, तो दोनों मिलकर बन गए। रोटी वोटी, रोटी जो है ये बामानी है और वोटी बेमानी है। खाना वाना, लंबा तिरंगा, टाल मटोल, सुकून वकून, पानी वानी वगैरह वगैरह। तो याद रखिए, एक बामानी और एक बेमानी लफ्ज़ इकट्ठे हों तो वो मुरक्कब ताब मुहमिल बनते हैं। मुरक्कब ताब मौजू, ऐसा मुरक्कब जिसमें दो बामानी लफ्ज़ मिलकर एक मतलब अदा करें, मुरक्कब ताब मौजू कहलाता है। बामानी और बामानी लफ्ज़ यानी दोनों बामानी हों। चाल ढाल, रोना धोना, करना कराना, रोक टोक, बोल चाल, दाना पानी, ये इसकी मिसालें थी। अब एक छोटी सी इबारत पढ़ते हैं। इस इबारत में कुछ मुरक्कबात इस्तेमाल हुए हैं जो आप गौर कीजिए। आसिफ नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बादशाह के महल पर हज़ारों शम्मादान रखे गए थे। पूरे शहर में खुशी और शादमानी की एक लहर छाई हुई थी। एक हफ्ते बाद शहज़ादी बल्कीस बानो की शादी हो रही थी। शहर के अमीर व गरीब, शाह व गदा और मर्द व ज़न, सब के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। तो आप इस पे गौर कीजिए और इसमें से मुरक्कबात, मुरक्कब ज़रफ़ी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी और मुरक्कब अत्फ़ी देखिए कौन कौन से हैं। तो बच्चों, ये थी मुरक्कबात के हवाले से मुरक्कब नाक़िस की चंद अक़साम जो आपने देखी। उम्मीद है कि आप के लिए अब मुरक्कब नाक़िस की अक़साम को समझना और पहचान करना को मुश्किल नहीं होगा। आपकी तवज्जो और दिलचस्पी का बहुत शुक्रिया।